الله أكبر الله أكبر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورتل القرآن ترتيلا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سب سے پہلے جو میں نے آج تلاوت کی ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے: الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو میں نے یہ کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کلام کی اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا: وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے بھی اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ ترتیل کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا: مت ترتیل، ترتیل کیا ہے؟ آپ نے جواب فرمایا: الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. عام طور پر ہمارے جو ترجمے والے قرآن مجید موجود ہیں ان میں لکھا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کا ترجمہ یہ لکھا ہوا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. کیونکہ صرف ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے ترتیل کا معنی پورا نہیں ہوتا. ٹھہر ٹھہر کر تو غلط بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو ترتیل کا مطلب ہے حروف کی تجوید اور وقف کا علم. کوئی بھی کلام کسی بھی زبان میں آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک اس کلام کا لب و لہجہ ہوتا ہے جو اس زبان میں رائج ہوتا ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے وقف. کس جگہ بات کرتے ہوئے رکنا ہے اور کس جگہ نہیں رکنا ہے.
اس کی ہماری زبان میں ایک سادہ سی مثال ہے. اگر کوئی بھی آفیسر اپنے ماتحتوں کو آرڈر جاری کرتا ہے، کاغذ پہ لکھ دیتا ہے روکو مت جانے دو. اردو زبان میں وقف کے لیے ایک چھوٹا سا کاما ڈالا جاتا ہے، یعنی روکو کے بعد وقف ہے اور مت جانے دو آگے جملہ ہے. اور اگر اسی کو ہم پڑھیں روکو مت جانے دو، یعنی یہ کاما تھوڑا آگے کر دیں، وقف چینج کر دیں، تو اس کا مطلب بالکل اپوزٹ ہو جائے گا. الفاظ وہی ہیں، صرف ایک میں پہلے رکے ہیں، ایک میں تھوڑا بعد میں رکے ہیں، تو مطلب الٹا ہے. پہلے کا مطلب ہے روکو مت جانے دو، مطلب پہلے روکنے کا حکم دیا، پھر جانے نہ کی نفی کی کہ اس کو روک لینا ہے، جانے نہیں دینا. اور دوسرے میں بالکل اس کے الٹا ہے، روکو مت جانے دو، مطلب روکنے کی نفی کی ہے اور جانے کا حکم دیا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں جب ایسی جگہ وقف کر دیا جاتا ہے جہاں کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے بھی معانی بدل جاتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا جب مناظرہ ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر رب ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر لاجواب ہو گیا. اور یہاں وقف ہے، اگر کوئی بندہ اس علم کو نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ اللَّهُ، وہ اللہ پہ وقف کر دیتا ہے، تو معاذ اللہ اس کا مطلب بن جائے گا کہ وہ کافر بھی لاجواب ہو گیا اور اللہ بھی لاجواب ہو گیا. اس کے آگے ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ اللہ بھی لاجواب ہو گیا اور کافر بھی لاجواب ہو گیا. میرے بھائیوں، اور اسی طرح احادیث بہت زیادہ ہیں اس علم کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے نازل کیا. اور اللہ نے نازل کس طرح کیا ہے؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. کفار نے اعتراض کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ یار دوسرے چوتھے دن کوئی سورت آ جاتی ہے، کوئی چاند آیتیں آ جاتی ہیں، تو ایک دفعہ کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا؟ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ آپ کا دل جو ہے وہ ثابت قدم ہو جائے اور اس کو ہم ترتیل کے ساتھ نازل کیا. ایک ہی دفعہ ترتیل میں ممکن ہے لوگوں کو سمجھ نہ آتی، اللہ بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ میں نے تجزیہ کیا ہے صرف تھوڑی سی سستی کی وجہ سے اس علم کے قریب نہیں آتے کہ ہم کون سا قاری ہیں، قاری ہیں پڑھنے کے لیے، ہم نے قاری تھوڑی پڑھنا ہے. تو یہ قرآن سب کے لیے ہے، صرف قراء کے لیے نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھیں اور باقی دیکھتے رہیں. اجر کی سب کو ضرورت ہے کہ صرف قراء کو ہے؟ سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے.
اور جو 2 حرف پڑھتا ہے اس کو 20. اسی طرح فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، ایک نہیں ہے. کتنے ہیں؟ 3. 30 نیکیاں ملیں گی. کتنی دیر لگی ہے؟ لیکن ایک سادہ سا سوال ہے، کوئی بندہ آپ میں سے ایسا سمجھتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کوئی بندہ ہے ایسا؟ کوئی ایک بندہ، یا کوئی ایسا بندہ ہو جو کہے کہ باقی سارا وضو کر لو اور منہ نہ دھو، باقی خیر ہے، وضو ہو جائے گا کہ نہیں؟ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اس کا قائل نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی بھی بندہ اس بات کا بھی قائل نہیں ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ممکن ہے امام کے پیچھے کسی کا اختلاف ہو، کوئی کہے جی جب امام پڑھے تو اس وقت نہیں پڑھنی، جب وقف کرے تب پڑھنی ہے، کوئی ممکن ہے. لیکن اکیلا جو بھی نماز پڑھ رہا اس پہ کسی کا اختلاف نہیں، سب کے نزدیک فاتحہ ضروری ہے. اب وہ فاتحہ کون سی ہے جو پڑھنی ہے نماز میں؟ جو اللہ نے نازل کی ہے وہ، یا جو ہم پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے؟ جو اللہ نے نازل کی ہے وہی پڑھنی ہے یا نہیں؟ وضو کا طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا، اللہ کا. نماز پڑھنے کا طریقہ کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یہاں ایک اور بھی نکتہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ استعمال کیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. وَأُولِي الْأَمْرِ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی. ان کی ہر بات ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ نے اور جگہ کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. کس وقت تک؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ آپ کو ثالث نہ مان لیں ہر اس بات میں جو بھی ان کا اختلاف ہو. جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ سمجھیں تب تک مومن نہیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں ان کے دل میں معمولی شک و شبہ نہیں آنا چاہیے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس کو دل سے مان لیں. اللہ کی قسم رونا آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی مسئلے میں کوئی بھی معاملہ آپ کی زندگی کا آپ کا اختلاف ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آپ کا اپنے باپ سے، بھائی سے، رشتہ دار سے، دوست سے، ساتھی سے، استاد سے، کسی سے بھی اختلاف ہوا ہے کسی مسئلے میں، بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کا فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے.
ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا اس کو حدیث کھول کے دکھاتے کہ بابا جی یہ حدیث ہے، اس طرح آپ نہ کیا کریں۔ وہ کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ، حدیث ہوگی پر میرا دل نہیں مانتا۔ وہ زبان سے اظہار کرتے تھے، اور آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کہ حدیث تو ہے لیکن ہمارے باپ نے ایسے نہیں سکھایا، حدیث تو ہے لیکن ہمارے مولوی نے ایسا نہیں بتایا، حدیث تو ہے لیکن ہمارا مولوی غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اس کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی نا، ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ کو کسی مسئلے کا علم ہو جائے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں، 2 4 10 20 بندوں سے اس کے بارے میں معلومات لیں۔ اگر آپ کی تسلی ہو جائے ہاں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس پر آپ یہ ایمان ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ پتہ نہیں جی اب ہمارے مولوی ایسے کہتے ہیں، ہمارے بڑے ایسے کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ غلط ہیں، اتنے فلاں بڑے بزرگ تھے وہ کوئی غلط ہیں، فلاں بڑے بزرگ تھے وہ کوئی غلط ہیں۔ اور آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ یہ موضوع میں نے کیوں شروع کیا، جہاں بھی مجھے پہلی دفعہ موقع ملتا ہے بات کرنے کا میں اس موضوع کو ضرور چھیڑتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا پاکستان میں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، اتفاق سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو میں کیونکہ نیا تھا وہاں ایک مستقل نمازی تھے میرے عزیز تھے، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا ماشاءاللہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اگر یہ چند دن کوشش کریں تو قرآن کو صحیح کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ قرآن پڑھتے ہیں اس طرح قرآن کے معانی چینج ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری جگہ ایسی ہیں جس پہ بالکل ہی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ تو ان بزرگوں نے ریکویسٹ کی پروفیسر صاحب کو کہ آپ قرآن صحیح نہیں پڑھتے تو اس کی اصلاح کریں۔ تو معاذ اللہ محفوظ فرمائے ہمیں ایسے علم سے۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ قاری بننا کوئی ضروری نہیں ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قاری نہیں تھے، یہ ان کی حق درمی سمجھ لیں یا ان کی کام علمی سمجھ لیں، کوئی کام اگر سستی ہمارے اندر ہے تو مقصد اصلاح ہے۔ میرے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آج جو بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اگر ہم کمپیریزن کرنے لگ جائیں، موازنہ کریں، شاید آپ کو کوئی آدمی ملے جو بعینی ہی قرآن کو اس طرح پڑھے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، بس مول میرے، میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اب پھر کیا حل کیا کریں گے اس کا؟ حل اس کا یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے، لیکن گنجائش اس طرح نہیں دی جس طرح ہم نے اختیار کی ہوئی ہے کہ ہمیں جتنا آتا ہے کافی ہے، ہم نے جتنا پڑھ لیا کافی ہے، یا ہم نے تو گاؤں میں پڑھا ہے ایسا ہی پڑھا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ
علامہ جزری رحمہ اللہ کا فتویٰ بہت سخت ہے اس معاملے میں صرف دہراؤں گا، میرا وہ فتویٰ نہیں ہے، نہ ہی میرا مطلب اتنا سخت موقف ہے، میں صرف آپ کو تھوڑی سی بس ایک تنبیہ کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ جزری رحمہ اللہ قرآت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ مَنْزَلًا وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلًا، کہ تجوید کا علم حاصل کرنا سب پر لازم ہے، حتمی ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ وَمَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے ہم کے پاس؟ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ مَنْزَلًا، کیونکہ اللہ نے تجوید کے ساتھ ہی قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَرَتَّلَ اللَّهُ تَرْتِيلًا، پہلے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلًا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ اب کوئی بھی طالب علم ایک دن میں کوئی بھی علم نہیں سیکھ سکتا، سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا۔ صحابہ نے بھی ایسے ہی سیکھا، اللہ نے بھی اسی لیے بتایا کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ سارے اس کو سیکھتے جائیں ساتھ ساتھ، اس پہ ٹائم پیریڈ لگا ہے۔ اور صحابہ اس معاملے میں کتنی سختی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بندے نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، کیسے پڑھی؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے پڑھا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت قرات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن ایسے پڑھنا نہیں سکھایا، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ قرآن میں لکھی ہوئی آیت ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا ہاں ہے، لیکن ایسے نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو۔ قرآن میں کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن میں ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سکھلایا ہے وہ کیسے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ آگے آیت لمبی ہے، وہ مقصود نہیں۔ کیا تھا؟ انہوں نے فقراء پڑھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پڑھا؟ فقراء، مطلب لمبا کر دیا اس کو تھوڑا۔ اور کسی بھی قاری کے نزدیک یہ جو مد میں نے جس حرف کو لمبا کیا، اس طرح کا جہاں بھی حرف آ جائے قرآن کریم میں اس کو چھوٹا پڑھنا جائز نہیں ہے کسی قاری کے نزدیک۔ جتنی بھی قرات ہیں سب میں اس پر مد ضروری ہے، اس کو مد واجب کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، حالانکہ اس سے معنی میں فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی ایک کیفیت بتلائی۔ لیکن ہمارا معاملہ اس سے بھی پہلے پھنسا ہوا ہے۔ ہم کیا سب حروف کو مکس کر کے پڑھتے ہیں، زا کی جگہ ضاد اور ضاد کی جگہ زا، اور زا کی جگہ غال کی جگہ بھی زا، تو اس سے معنی بہت تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں قلب کاف کے ساتھ کل، اس کا مطلب کیا ہے؟ قلب، سمجھتے ہیں کتا، اور قلب اس کا مطلب ہے دل۔ اب ایک باریک ہے ایک موٹا ہے، اور ہم پاکستان میں ایک جیسا ہی پڑھتے ہیں دونوں کو۔
بلکہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ کینچی والا کاف ہے، یا لکھنے والا بھی پوچھتا ہے اگر کوئی لفظ تھوڑا مشکل آ جائے بھی کون سا لکھوں میں، کتاب والا لکھوں یا کینچی والا کاف لکھوں، کیونکہ ہماری ادائیگی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو قرآن جب آپ پڑھیں گے تو پچھلے کو بتائیں گے نہیں کہ میں کینچی والا پڑھ رہا ہوں کہ کتاب والا پڑھ رہا ہوں، اس کی آپ اوریجنل آواز نکالیں گے تو پچھلے کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ تو اس سے معانی بدل جاتے ہیں۔ اب ہر بندہ پریشان ہو جائے گا کہ اب پھر کریں کیا، نماز سب کی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب اس بات پہ تو بہت بحث مباحثے ہوتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس بات پہ بحث نہیں ہوتی کہ وہ فاتحہ ہے کون سی، وہ پنجابی میں پڑھنی ہے، پشتو میں پڑھنی ہے، انگریزی میں پڑھنی ہے، کس زبان میں پڑھنی ہے، عربی میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کیا، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتهم، قرآن عربی ہے، اس کو عربی لب و لہجے میں پڑھو، جس طرح مخارج اس کے عرب میں ہیں اسی طرح اس کو ادا کرو۔ آپ نے ان کو باقاعدہ پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، یہاں اس کو لمبا کرنا ہے، یہاں اس کو چھوٹا کرنا ہے، یہاں اس طرح پڑھنا ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، یہاں رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے، یہاں رکو گے تو معنی بدل جائیں گے، یہاں نہیں رکو گے تو بدل جائیں گے۔ تو ان ساری باتوں کا علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے، اور اس میں آسانی آپ کے لیے اس طرح ہوگی کہ آج سے ہی آپ کو، کیونکہ علم ہو گیا، آج سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے نہ بتایا کہ یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو گاؤں میں پڑھا ہے، بلکہ ایسے بھی ہیں، کیونکہ میرا مطلب شعبہ ایسا ہے کہ وہاں میرے پاس حجاج اور معتمرین بڑی عمر کے لوگ زیادہ آتے ہیں مختلف ملکوں سے، اور کئی ایسے ہیں جو مدرس ہیں، امام ہیں اپنی مسجدوں میں، لیکن وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب اللہ نے تو، اب الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفات للہ ہی، اللہ کے لیے، اور الحمد کے مطلب ہے تمام بنجر اور بیکار زمینیں، وہ بھی اللہ کے لیے ہی ہیں، لیکن یہاں مقصود اللہ کی تعریف ہے، بنجر زمینوں کا ذکر مقصود نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آج سے ہی یہ فکر اپنے اندر پیدا کریں کہ قرآن کی میں نے فضیلت حاصل کرنی ہے، قرآن حفظ کرنا ہے، تو قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کو حفظ کرنے کا اتنا مرتبہ مقام ہے کہ اللہ قاری کو کہے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیل کی بات کی ہے کہ اللہ قیامت والے دن کیا کہے گا حافظ کو کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، اور کس طرح ترتیل کے ساتھ پڑھو، جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی اللہ نے وہاں بھی ترتیل کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ضروری چیز ہے، لازمی چیز ہے۔ دنیا کی کوئی بھی لینگویج ہے، جب تک آپ اس کا اصل لب و لہجہ نہیں سیکھیں گے آپ اس کا مطلب اگلے کو نہیں سمجھا سکیں، کوئی بھی زبان ہے، جب اس زبان کے اعتبار سے آپ بولیں گے تو اگلا سمجھے گا۔ جیسے ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بلو، اور اسی کو تھوڑا سا لہجہ صرف چینج ہوا ہے بلو، دونوں کے مطلب میں بہت فرق ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، با اس میں بھی ہے، لام اس میں بھی ہے، واو اس میں بھی ہے، صرف لہجے کا فرق ہے تھوڑا سا۔ اسی طرح عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب ضربا اس ایک بندے نے مارا، ضربا تھوڑا سا لمبا کر دیا تو دو بن گئے، دو نے مارا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ مطلب مثال دی ہے، مطلب ضربنا یا قلنا، مطلب اپنی طرف نسبت کی ہے۔ اور اس کو کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب بن جاتا ہے وہ مطلب عورتوں نے کہا، ہم نے نہیں کہا، عورتوں نے یہ بات کی ہے۔
عربی میں تو بہت زیادہ، مطلب باقی زبانوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا عربی میں ہے کہ تھوڑا سا آپ نے آگے پیچھے کیا مطلب کچھ اور بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید واقعہ آپ نے سنا ہو، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس نے 100 قتل کیے تھے، واقعہ لمبا ہے، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، صرف ارادہ کیا ہے توبہ کا، گھر سے نکل پڑا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے اس گناہ سے جان چھڑوانی ہے۔ راستے میں موت آ گئی تو کہاں گیا؟ جنت میں۔ آپ بھی آج سے ارادہ کر لیں، طالب علم بن جائیں اس فن کے، اس علم کے، قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کے۔ اللہ نے بھی کیا ذکر کیا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اس کا حق کیا ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، پھر اس کو سمجھا جائے اس کے حساب سے، پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو آج سے یہ مشن بنا لیں، یہ عقیدہ اپنا بنا لیں، یہ سوچ بنا لیں کہ آج کے بعد میں نے آج سے ہی قرآن کی تصحیح شروع کر دینی ہے۔ جس کو جو بھی بندہ ملتا ہے، یہ ضروری نہیں ایک دن میں ہو، 10 سال بھی لگ جائیں تو مشکل نہیں ہے۔ ابھی 3 دن 4 دن پہلے مجھے ایک بندہ ملا تو مجھے کہتا جی مجھے پڑھائیں سبق۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فلاں وقت تم آ جاؤ میں پڑھاؤں۔ تو وہ اس ٹائم بھی آ گیا، صبح کا ٹائم آ گیا، تو وہ کہتا جی مجھے نا آپ تھوڑا سا شام کو بھی ٹائم دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے پاس اور سبق ہے، میں نے کہا چلو میں آپ کو ٹائم دے دوں گا، اتنا تم انسسٹ کر رہے ہو۔ تو جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا بھی رو کیوں رہے ہو؟ کہتا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے 8 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، قرآن کو صحیح کرتے ہوئے مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک مجھے کسی استاد نے توجہ سے پڑھایا نہیں ہے، اور مجھے اب شرم آتی ہے قاعدہ اٹھاتے ہوئے بھی۔ قرآن مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، مجھے کسی نے کہا کہ قاعدہ پڑھو، پہلے قاعدہ صحیح آئے گا تو قرآن صحیح پڑھو گے، تو اب مجھے شرم آتی ہے، میں قاعدہ چھپا کے لے کے آتا ہوں کہ جو بھی دیکھتے ہو کہ تم تو اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو، تمہیں ابھی تک نہیں آ رہا۔ اور وہ رو رہا تھا مسلسل۔ ابھی دیکھیں اگر ایسی طرح پیدا ہو جائے ہمارے اندر، جتنے سال بھی لگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی نیکیوں میں ہوں گے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ ساری زندگی اس فضیلت کے حقدار بن سکتے ہیں، 2 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں۔ اور ایک اور مزے کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی زبان میں کوئی مسئلہ ہے، اس کا دماغ ذرا کمزور ہے، کوئی بھی وجہ ہے، وہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پڑھا نہیں جاتا، تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ باقیوں کو سنگل، اس کو ڈبل، کیونکہ وہ کوشش زیادہ کر رہا ہے، محنت زیادہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایسی کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے یہ کہا ہو کہ جس طرح جس کا دل کرتا پڑھی جائے۔ کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں۔ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، 1 سال لگا، 2 سال لگا، 3 سال لگے، 10 سال لگے، 20 سال لگے، کوئی مشکل نہیں ہے، لگے رہو۔ میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جب قرآن کریم حفظ کیا تو میرے استاد محترم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تجوید بھی کوئی ضروری چیز ہے۔ انہوں نے کہا بس یاد کرو، تجوید بعد میں پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب میں نے حفظ کر لیا تو ایک سورت میں نے پڑھی تو ایک بچے نے میرا مذاق اڑایا، کہتے یہ تم غلط پڑھ رہے ہو، یہ کیسے حافظ ہو تم؟ میرے دماغ میں مطلب عجیب گھنٹی بجی بھی، یہ بچہ تو اعتراض کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا۔ میں نے اس ٹاپک پہ تھوڑا
اسٹڈی شروع کی، سوالات ادھر ادھر سے پوچھنا شروع کیا، تو پتہ چلا جی ہم تو بالکل ہی آؤٹ ہیں، یہ جو کچھ یاد کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں پڑھایا۔ اس کو صحیح کرنا شروع کیا، اور آپ یقین مانیں ابھی چند دن پہلے، مطلب 14 سالوں میں تراویحیں بھی پڑھائی ہیں، بہت سارے اساتذہ کو سنایا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، تو ایک آیت میں قرآن کی پڑھ رہا تھا تو اچانک میں ادھر رک گیا، تو پتہ چلا کہ ادھر حمزہ لکھا ہوا ہے اور میں عین پڑھ رہا ہوں 14 سال سے، اور کسی نے نہیں بتایا۔ ایک تو بندہ گھر بیٹھا ہے، چلو جی خیر ہے، ایک پڑھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے، سکھا بھی رہا، پڑھا بھی رہا ہے، تو کسی نے انڈیکیٹ نہیں کی۔ آپ جب پڑھنا شروع کریں گے ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، مسٹیک ہوتی ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا، لیکن اگر آپ تکیہ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے، اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں جی اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم کون سا قاری ہیں، قاری بننا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم نے تو ایسے ہی پڑھا ہے، ایسے ہی بس ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ابھی دیکھیں آپ نے صرف اپنی سوچ بدلنی ہے اور اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، کوئی بندہ تلاش کرنا ہے، آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے گا آپ کو پڑھانے والا، یہاں مل جائے گا، کئی دوسرے شہر۔ آج کل تو اتنی سہولت ہے کہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا جاننے والا پاکستان میں رہتا ہے، ہندوستان میں، امریکہ میں، انڈیا میں، جہاں بھی رہتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نیٹ ہر بندے کی جیب میں ہے، جو بھی باہر رہتا ہے اس اسکائپ استعمال کرتا ہے، تو اسکائپ پہ آپ کسی بھی استاد سے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس، بیسیوں لوگ ہیں، جب آپ کوشش شروع کریں گے تو آپ کو ضرور مل جائے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من جد وجد، جو بندہ کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ وہ ایک دن میں پائے، 2 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں، جتنے دن بھی میں لگیں گے، وہ طالب علم رہے گا قرآن سیکھنے کا، قرآن سمجھنے کا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں جو میں نے پریکٹیکل کیا ہے، آپ قرآن کو تجوید پڑھنے سے پہلے میں نے ترجمہ پڑھا تھا، تفسیر بھی پڑھی تھی، لیکن یقین کریں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بعد جو ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا مزہ آیا وہ پہلے نہیں ہے۔ ہر حرف کو بندہ اصل انداز سے جب سیکھتا اور پڑھتا ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے، صحابہ ایسے پڑھتے تھے، اور یہ اس کا مطلب، اور اس پر اس طرح عمل کرتے تھے، تو اس کا الگ مزہ ہوتا ہے جو بندہ پریکٹیکلی فیل کرتا ہے، بتایا نہیں جا سکتا۔ باقی اس قرآن کے فضائل، خوبیاں اتنی ہیں، جتنی بھی بیان کریں ختم نہیں ہوئی۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اس کے اعجازات، اور آپ جب اس کو پڑھیں گے اس کا اپنا ایک مزہ ہے، اور آپ یقین کریں اللہ اکبر، کوئی بھی کتاب ہے دنیا کی، کوئی بھی، آپ 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، آپ بور ہو جائیں گے، تنگ آ جائیں گے۔ اور جس بندے کی میں نے بات بتائی ہے وہ 8 سال سے پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا مجھے صرف شرم محسوس ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہنا چھوڑ دو، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، جب تک نہیں آئے گا چھوڑوں گا نہیں۔ اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک سانس آیا، دوسرا آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو آپ انشاءاللہ صرف ایک سوچ بدلنے سے، ایک کام کی کوشش کے لیے نکلنے سے، ایک تو طالب علم بن جائیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا، اب گناہ سے بچ جائیں گے، جو غلط قرآن پڑھنے کا گناہ ہے اس سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کی عبادات قبول ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہماری نمازوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہمارے اعمال، ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے معاملات میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب؟
آپ نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز اسے برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، اور پھر اسے فکر کرنی چاہیے کہ میری نماز میں کیا کمی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل۔ کون سے نماز پڑھنے؟ الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ نماز پڑھ کے جب جانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ عربی میں لم استعمال ہوتا ہے ماضی کی نفی کے لیے، کہ ایسا کام ماضی میں ہوا ہی نہیں۔ ہمارے جیسا ہوتا تو شاید اللہ جی ابھی تو پڑھی ہے، آپ کو نظر نہیں آیا، میں نے نماز ہی پڑھی ہے اور کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے مسجد نبوی کا واقعہ ہے، فجر کی نماز تھی، اب نماز کھڑی ہو گئی ہے، پیچھے بزرگ سنتیں پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا، وہ ایک رکعت اس کی مس ہو گئی، وہ لگا رہا۔ جب نماز ختم ہوئی، وہ دوسری صف میں تھا، ایک میرے ساتھ کھڑا تھا، دو تھے وہ، ایک نے شاید پہلے پڑھ لی ہوئی۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ بزرگ ہیں، پاکستانی ہیں، تو میں ان کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ آپ نے فرض اپنا ضائع کیا ہے، سنتیں تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، چلو فوراً بعد نہیں پڑھنی، آپ نے سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھ لیں، اگر ایسے ہی آپ نظر سختی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھنے کی تو کسی نے بھی اجازت نہیں دی۔ آپ یقین کریں کہ میں نے ابھی اس سے سلام لیا ہے، بات کرنے کے لیے ابھی بولنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ دوسرا جو میرے ساتھ کھڑا تھا اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو مطلب دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں، وہابی ہے، تو اس نے اس کو بازو سے کھینچا ہے اور مجھے سلام کیا اور بس کھینچ کے جلدی سے لے گیا کہ ہم نے آپ کی بات نہیں سنی۔ اللہ اکبر۔ ایسا لوگوں کے دماغ میں بھر دیا ہے کہ بس جو بھی قرآن و حدیث کی بات کرے اس سے دور بھاگو، وہ آپ کو گمراہ کر دے، اس کی بات نہیں سننی۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مطلب کہتے ہیں نا ان کی بات نہ سنو، وہ گمراہ کر دیں گے، ان کی بات نہیں سننی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ہر وقت اصلاح کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو کہہ دیا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، نہیں پڑھی تو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، 3 دفعہ ایسا ہی کیا، ہر دفعہ آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی ہی آتی ہے، آپ مجھے بتا دیں جو کمی ہے میرے اندر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز سکھانے میں کمی نہیں کی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اگلا بندہ سیکھتا ہے یا دوسری تیسری جگہ بات جاتی ہے تو تھوڑی بہت عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بتانے والے میں کمی نہیں ہوتی، سیکھنے والے میں سستی ہو جاتی ہے، یا اپنے طور پہ بسا اوقات بندہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اسے بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز اسے سکھلائی اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے، اس میں سب سے زیادہ ذکر کس چیز کا ہے؟ اطمینان کا۔ قیام کرنا ہے حتی تطمئن قائم، رکوع کرنا ہے حتی تطمئن راکع،
آپ نے فرمایا کہ قیام بھی اطمینان سے کرنا ہے، رکوع بھی اطمینان سے کرنا ہے، سجدہ بھی اطمینان سے، مطلب ہر چیز پہ میں اطمینان پہ زور دیا، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس بندے میں کمی کیا تھی، اطمینان سے نہیں پڑھی تھی، تیزی سے نماز پڑھی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو دنیا کے کام بڑی تسلی سے کرتے ہیں، بڑے اطمینان سے، اور نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ بس اللہ اکبر۔ اب یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، وضو نہیں کیا، وضو کے بغیر نماز پڑھ لی، قبول اللہ نے کرنی ہے، اجر اللہ نے دینا ہے، لیکن اللہ نے ایک میتھڈ بتایا ہے، طریقہ کار بتایا ہے، سنت بتلائی ہے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش ہم نے پوری کرنی ہے۔ پھر اس میں کوئی کمی بیشی سستی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا۔ یہ آپ بھائیوں سے میری ریکویسٹ تھی، تو آپ بھی، یہ بھی ایک ریزن ہے نماز قبول نہ ہونے کی، کہ ہم اس میں قرآن اپنی مرضی سے پڑھیں۔ اب سورۃ فاتحہ کی بجائے اگر اردو میں کوئی بندہ اس کا ترجمہ پڑھ لے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو اور عربی میں اگر وہ پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اور ہے، جو اللہ نے نازل کیا وہ نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگی؟ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کو سیکھنا شروع کر دے گا تو ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ سیکھنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی اصلاح شروع کر دی ہے۔ جو اللہ کی طرف جاتا ہے اس کے لیے اللہ راہیں کھول دیتا ہے، اس کو آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اجر بھی ملتا ہے۔ اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک وہ صحیح نہیں ادا کر سکتا تب تک اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ تکیہ کر کے بیٹھا رہے گا کہ بس اتنا پڑھ لیا اتنا کافی ہے، اسی کہڑا امام بننا ہے، یا ہم نے کون سا امامت کرانی ہے، ہم نے کون سا قاری بننا ہے، نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ نماز جس طرح امام پر فرض ہے اسی طرح آپ پر بھی فرض ہے، جس طرح اس کا حساب ہونا اسی طرح آپ کا بھی حساب ہونا ہے۔ آپ نے اپنی نماز کا حساب دینا، اس نے اپنی نماز کا حساب دینا۔ کیا خیال ہے؟ کیا آپ کے حصے کا بھی اس نے لینا حساب؟ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ کھانا آپ اپنے حصے کا کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں اپنے حصے کی استعمال کرتے ہیں، اور قرآن آپ کے حصے کا کوئی اور پڑھے گا، وہ بھی آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بالکل مشکل کام نہیں ہے۔ اس میں نے بتایا کمی بیشی اگر آپ سوچیں گے تو شاید کوئی بندہ آپ کو ایسا نہ ملے جو 100% بالکل ویسے ہی پڑھ سکے، کیونکہ انسان ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ کمی بیشی سستیاں ایسی ہیں جس کی گنجائش ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کی گنجائش نہیں۔ بلکہ بعض سلف صالحین نے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا کہ جو لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں نماز میں، ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن ان کو بھی آپ تنبیہ کریں، بتلائیں کہ یہ غلطی ہے، اگر وہ ہٹ دھرم ہو تو پھر آپ مطلب پیچھے ہٹ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہ جائیں اور اس کا کام جائیں۔ آپ کا کام ہے دوسرے کو بتا دینا، سمجھا دینا، خود بھی کوشش کرنی اور دوسرے کو بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے۔ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو روک دیں۔ من رأى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ جو بندہ تم میں سے کوئی غلط کام دیکھے اسے ہاتھ سے روک دے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
اگر اس کے اندر طاقت ہے. اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے تو کہہ دے گے کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ سنت کے خلاف ہے, اللہ کے فرمان کے خلاف ہے. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو برا مناؤ, دل میں تو اس پہ غصے کا اظہار کرو کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا, نہیں ہونا چاہیے. یہ سب سے آخری ایمان کا درجہ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دل میں بھی برا نہیں مناؤ گے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ ہی ہو, پھر تم بھی اور ان میں کیا فرق ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسے جس طرح سمجھنے کا حق ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, کیونکہ یہ قرآن اس سے بہت سارے لوگ غلط استدلال کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں. کسی بندے کو یہ حقیقی واقعہ, کسی نے کہا کہ بھائی تم قرآن نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے. اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ. اپنے علاقے کا وہ بڑا پیر تھا, اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے نماز نہ پڑھو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا لکھا ہے, میں دکھاتا ہوں, میں نے لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ. حالانکہ قرآن میں وہی بات آ گئی نا کہ کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدھی آیت پکڑ کے اس پہ عمل کرنا ہے باقی اگلا حصہ چھوڑ دینا. بات پوری سنو گے تو عمل کرو گے نا. انہوں نے کہا کہ کہاں تو لکھا وہاں تم سکارا, کہ جب نشے میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ, نماز اس وقت نہ پڑھو. کہتا ابھی اس پہ تو عمل کرنے دو, اس کا وہ بعد میں جب پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو میرے بھائیو, اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی قرآن کو اس طرح پڑھنے کی توفیق دے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے, اور اسی طرح آگے دوسروں کو بھی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس کو پڑھانے کا حق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے میں ایک اور بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی جس پر میں بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سے سب سے بہترین کون ہے جو اس قرآن کے علم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. آج سے سارے بھائیوں کے لیے یہ دعوت ہے کہ اس کام میں مشغول ہو جائیں, خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اور یہ کوئی اتنا مشکل ہر کام نہیں ہے, صرف 29 حروف ہیں. کتنے؟ 29 حروف ہیں جو بیس ہیں اس عربی زبان کی, عربی لینگویج کی. جب آپ وہ 29 حروف صحیح کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن صحیح پڑھنا شروع کر دیں. معاملہ انہی میں ہی خراب ہوتا ہے. اور 29 حروف آپ 1 حرف روزانہ کا یاد کریں تو انشاءاللہ 29 دن میں سارے حروف صحیح ہو جائیں انشاءاللہ. لیکن ایک دن کا مطلب ایک دن ہے, آپ بس اس کے پیچھے پڑ جائیں حتیٰ کہ آپ کے دماغ میں اتنا مضبوط ہو جائے وہ حرف کہ آپ سوتے میں بھی پڑھیں تو صحیح ادا. علامہ جزیر رحمہ اللہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ صحیح اور غلط پڑھنے میں صرف فرق تھوڑی سی مشق کا ہے. ایک بندہ غلط پڑھ رہا ہے اس پہ بھی زور لگا رہا ہے, وہ تھوڑا اس کو سمجھ کے زور لگائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, کوئی اتنا مشکل علم نہیں ہے کہ آ نہیں سکتا. میرے پاس بوڑھے 60 70 سال کے, ابھی ایک سلان کا بابا 63 سال اس کی عمر, وہ کہہ رہا میں 3 سال سے پڑھ رہا ہوں. حرم کے مختلف حلقے وہاں لگتے ہیں, لیکن زیادہ تر حلقے ایسے ہیں کہ آپ جائیں قرآن لے کے بیٹھیں 2-3 آیات پڑھیں, استاد آپ کی غلطیاں نکالے گا, آپ اٹھ کے چلے جائیں گے, اگلے دن آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ آپ کی مرضی. لیکن میرا طریقہ کار ایسا نہیں ہے پڑھانے. تو وہ کہتے 3 سال سے میں گھوم رہا تھا اور پریشان تھا کہ کیا مسئلہ, یہ مجھے آ کیوں نہیں رہا ہے.
تو پھر میرے ساتھ ایک شیخ بیٹھتے ہیں، بہت بزرگ ہیں، بہت پرانے، ان کے پاس آگے میں بیٹھ گیا، وہ سورۃ فاتحہ صحیح کرواتے ہیں لوگوں کہ کم از کم چلو باقی نہیں تو یہ تو روزانہ پڑھنی ہے، یہ تو صحیح کر لو، نماز تو صحیح کرو پہلے کم از کم۔ تو وہاں بیٹھے تو انہوں نے اپنا مسئلہ ذکر کیا کہ میں 3 سال سے گھوم رہا ہوں، ادھر ادھر پڑھنے کا شوق بھی ہے، محنت بھی کر رہا ہوں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جس کے پاس جاتا ہوں وہ غلطیوں کی بچھاڑ کر دیتا، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اب کروں کیا۔ تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر تم اس کو صحیح کرنا چاہتے ہو تو اس کے حروف صحیح کرو پہلے۔ پھر انہوں نے آپ کے پاس مجھے بھیج دیا کہ جاؤ پہلے اس کے حروف صحیح کرو گے تو آگے، جب بیس ہی صحیح نہیں ہے، بنیاد صحیح نہیں ہے، تو بلڈنگ کیسے بنے گی؟ تو وہ میرے پاس آیا، ابھی 2 مہینے سے ہوئے ہیں، اب اللہ کے فضل سے وہ خود حیران ہے کہ میں نے اتنا اچھا کیسے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا غلطی ان حروف میں آتی ہے، جب حروف صحیح ہو گئے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک حرف آپ پڑھیں اور لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں لو جی اب ہم اتنی عمر ہو گئی اب قاعدہ پڑھیں، ہم نے یہ قاعدہ تو ہم نے پڑھا ہوا پہلے۔ اس میں شرم محسوس نہیں کرنی، آپ طالب علم ہیں، آپ الف با تا پڑھیں گے تو آپ کو اجر پھر بھی وہی ملے گا، ہر حرف پہ 10 نیکیاں۔ آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک حرف آپ نے سیکھ لیا، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کہیں بھی الف 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 آپ دن میں 100 دفعہ بھی اگر کہہ لیں گے تو انشاءاللہ اتنا اچھا یاد ہو جائے گا کہ بھولے گا نہیں کبھی۔ بہت آسان طریقہ ہے، ایک ہی دن میں قاری بننے کی کوشش نہ کریں، سٹیپ وائز چلیں۔ کوئی بھی کام اللہ نے ہر کام کا ایک طریقہ کار رکھا ہے۔ بلڈنگ کے بنیاد سے پہلے بلڈنگ نہیں بنتی، پہلے پلر بنتے ہیں پھر چھت ڈلتی ہے، پہلے دن میں پہلے چھت ڈالیں پلر بعد میں بنا لیں، خیر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے طریقہ کار کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی، بہت آسانی ہوگی۔ 29 حروف ہیں وہ صحیح ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کوشش میں لگے رہیں اس کو اچھا سے اچھا کرنے کے لیے، لیکن کم از کم 29 حروف سیکھ کے آپ غلطیوں سے باہر آ جائیں بہت جلد۔ اقول قولی هذا الحمد لله رب العالمين استغفر الله لي ولكم ولسائر